کہا سستی میں چستی میں مہرا، کہا مانو گے اور سنو گے، ایک اس پر بیعت ہوگی، نمبر 2 خوشحالی ہو یا تنگ دستی، مال خرچ کرو گے، یہ نہیں کہ لاٹری نکل آئی تو مسجد کا پتہ پوچھے، ریسیشن آ گیا تو مولوی لوڑتا کہتے ہیں اگلا بندہ بھول ہی نہیں چکے، اپنی اپنی مرضی کی خیرات ہے، دل خوش ہویا تو ایک کالا بکرا دے دیتا، دل خوش نہیں ہے تو جیبیں بھری ہے مگر کوئی خیال نہیں، مزاج نہیں انفاق کا، منفق منافق نہیں، منفق مزاج اپنی جیب نہیں دیکھتا، جیسے وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو پالنے کے لیے ہر حال میں پانی بجلی گیس اور خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کی خدمت کو فریضہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جتنی میری توفیق ہے، جیسے میں نے گھر کو چلانا ہے اسی طرح میں نے اللہ کے دین میں بھی حصہ ڈالا، جیسی اس کی کیفیت ہو، وہ لاٹری کا انتظار نہیں کرتا، بڑے بڑے انعامات کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتا، فرمایا بیعت کرو تنگ دستی ہو یا خوشحالی، اپنی حیثیت کے مطابق دین کی خدمت کرو گے۔ تیسری شرط آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جہاں اچھائی دیکھو اس کا حکم دو، جہاں برائی دیکھو اس سے روکو، گونگے بہرے بن کر نہیں گزرو گے، تمہارے اپنے گھر میں کوئی شراب پیتا ہے یہ نہیں کہو گے کہ مولوی نہ کم ہے بانگا مارنا میرا کم نہیں، پیتا ہے میں کرتا، اپنی بیٹی اپنی اولاد بے رحمی کا شکار، برائی کا شکار، اور کہو کہ نہیں جی میں تو نمازی ہوں، ہو جاتے ہیں تو جن کا کام جانے، بچے کھیلنے دیں، بچے جڑے کر دیں کرنے دیں، میں آپ کو مسیح جانا پترا تو کب تو وہ جانتا ہے کہ اس کی صحبت خراب، اس کی مجلس خراب، اس کی دوستی خراب، وہ جو رات کو نکلتا ہے کسی غلط جگہ جاتا ہے، مگر آنکھیں تو چشم بن کر، آنکھیں پھیر کر، انجام بن کر بیٹے اور بیٹی کی برائی کو برداشت کرتا ہے اور دعوت کا اور بھلائی کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ یہ بات و تبلیغ تو مسجد کے امام کا کام ہے، مصطفیٰ نے کہا بیعت کرو، کسی مولوی کا امام کا شیخ پیر فقیر کا انتظار نہیں کرو گے، جتنا دین جانتے ہو اچھائی کی دعوت دو گے، برائی سے اچھے انداز سے روکو، یہ ہے دعوت، اسے کہتے ہیں تبلیغ، جسے ہم نے مسجدوں کے اماموں کے اور تنخواہوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تیسری شرط ہے بیعت مصطفیٰ کی انصار کے ساتھ۔ اور چوتھی شرط فرمایا جب تم ایسے کرو گے تو لوگ تو تمہیں کہیں گے نا چلا ہو گیا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، خود محتاج لیکن پھر بھی خرچ کرتا ہے، نبی جو کہے آنکھیں بند کر کے مانتا ہے، اچھائی کی دعوت برائی سے ہر ایک سے الجھتا ہے، آسان انداز سے لڑائی جھگڑا نہیں، لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہو گیا، بے وقوف ہے، بیکورڈ ہے، پینڈو ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جدید دور کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگ تمہیں جو بھی کہے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اندر سے مطمئن رہو گے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ حق بھی ہے، وہ سچ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فرمایا اگر تم جانتے ہو تم حق پر ہو، تم جانتے ہو تمہارا کام حق و صداقت ہے، پھر کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرو گے۔ لوگ کہیں گے دیکھو اس کا رشتہ دار، اس نے صوفہ بھی خرید لیا، فریج بھی خرید لی، گاڑی بھی خرید لی، گجرات گجرانوالہ میرپور میں اس نے کوٹھی بھی بنا لی، اور یہ پاگل ابھی تک اس کا مکان کچا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا، دھوکے سے کمایا، فراڈ سے کمایا، اس کی بیوی اسے کوسے، لوگ تانے دے پاگل ہو گیا ہے، جیسے بھی آتا ہے کھڑا، تو بھی کوٹھی بنا، تو
سے بنی ہے اور میں حرام کی عمارت کو جہنم کے لیے اپنے لیے مرکز اور جہنم کی دیوار نہیں بنانا چاہتا۔ چوتھی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اگر میں پوچھوں پہلی تین کیا تھی، سارے نسل نہیں جاؤ۔ میں نے محبت سے بات شروع کی، لیکن میں ہمیشہ اس مجلس کو بیکار مجلس کہتا ہوں کہ وہ نام مصطفیٰ پر مگر اس میں سوچ کا سامان ہو، بندہ کچھ سوچے نہ، کچھ لے کے نہ جائے۔ پانچویں بات حضور نے فرمایا اپنی جان مال اولاد، اپنی جان مال اولاد سے میری حفاظت کرو گے، مجھے جو کہتے ہو کہ مدینے چلو۔ یہ 5 باتیں ہیں بیعت کی قبول ہے۔ انصار کی محبت کے بھی قربان جاؤ، ان میں سے ایک آ گیا، اس نے کہا قبول ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ ساری 5 باتیں کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اتنی ڈاڑی 5 گلاں منوانے ہو، جان مال راز نال تہاڈی حفاظت، کسی نے ملامتی پرواہ بھی نہیں، تنگ دستی خوشحالی مال خرچ بھی کرنا، جیڑا آنکھوں سننا بھی تے مننا بھی، ساریاں گلا کرسا بیعت لیتے پہ ہو پر بدلی چسن کے ملے گا کیا؟ ہمیں بدلہ کیا ہوگا اتنی قربانیوں کا؟ حضور نے فرمایا بدلہ کیا ہوگا؟ آپ نے بڑے محبت سے فرمایا کہ خدا تمہیں جنت دے گا، خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا، مگر قربان جاؤ عاشقوں کے، وہ تو کچھ اور سننا چاہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عشق کی منزلیں، عمل میں بھی پورے مگر عشق کا تقاضا اور ہے کہا خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سارے خاموش، کہا قبول ہے، خاموش، جنت کا سودا ہے۔ پھر ان میں سے جو سننا چاہتے تھے کسی ایک نے ہمت کر کے اپنی بات دل کی کہی، اس نے کہا جنت کی بات حق ہے لیکن ہم تو ایک اور بات سننا چاہتے ہیں کہ ہم بیعت کر رہے ہیں 5 باتوں پر اور بڑی کٹھن باتوں پر آپ کو لے جانے کے لیے، لیکن کل مکہ فتح ہو جائے، آپ کی رسالت کا ڈنکا بجنے لگے، لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کریں، آپ کی نبوت اور رسالت کے ترانے عرب میں گونجیں، دشمنوں کو شکست ہو جائے، مشرکین مکہ مار کھا جائیں، سارے دشمن ڈیفیٹ ہو جائیں، آپ کو خدا کامیابی دے، کامرانی دے، تو پھر آپ کو مکہ اور مکے والوں سے محبت تو ہے، خاندان تو وہی ہے نا آپ کا، مکہ کی گلیوں سے بھی پیار ہے، کعبے سے بھی پیار ہے، تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب جیت گئے تو آپ ہمیں کہو کہ خدا حافظ اب میں مکے جاتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت کہو گے کہ اب چونکہ مقصد مشن پورا ہو گیا، اب خدا حافظ تمہاری قربانیوں کا شکریہ، اب میں اپنے برکت مکہ جا رہا ہوں۔ حضور نے جب دیکھا کہ ہے سیانے، جنت کا بھی کہا مگر تسلی ابھی پوری، قبول ہے جنت لیکن ابھی سننا کچھ اور چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو مجھ سے بیعت کرنے والوں آؤ، کائنات کا تاجدار تم سے وعدہ کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے بیعت کا مطلب سمجھاتا ہے کہ تم ان 5 باتوں کی بیعت کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو، اپنے کردار سے ثابت کرو، بے شک فتح ہو جائے، کامیابی ہو جائے، کامرانی ہو جائے، مکہ سلطنت بن جائے، کعبے کی گلیاں میرا انتظار کرے، میں خدا
حج مکے میں ہوتا ہے، دلوں کے کعبہ مدینے میں۔ اور وہ ایک وقت یاد کریں جب انصار کو غنیمت کے مال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کسی نے کی کہ مال قریش لے گئے، رشتہ دار لے گئے، اور آپ کی سماعتوں تک بات پہنچی۔ آپ نے بلا کر کہا اے انصار، مجھے کچھ سنائی دیا ہے کہ مال کے حوالے سے کچھ تشویش ہے، کسی نے بات کی ہے کہ رشتہ دار مال لے گئے، رشتہ دار مال غنیمت لے گئے، تو کیا تمہیں وہ میرا سودا یاد نہیں ہے؟ انہیں مال لے جانے دو، تم نے مدینے میں مصطفیٰ کو لے جانا ہے۔ کہتے انصار سارے غم گھٹ گئے، قربان جاؤ مصطفیٰ کے وعدے کے، کہا جینا مرنا تمہارے ساتھ، جن سے تمہاری صلح میری صلح، جن سے تمہاری لڑائی میری لڑائی، جن سے تمہاری دوستی میری دوستی، جن سے تمہاری دشمنی میری دشمنی۔ اسے بیعت کہتے ہیں کہ مرید بھی نہ بدلے پر پیر بھی نہ بدلے۔ اے نو چنگا مرید موٹا چا مل جا رہے تھے پاڑے کے چھوڑ جا رہے تھے، میرا کام ہو گیا۔ مصطفیٰ نے وعدہ نبھایا، جب مکے سے نکلے آپ نے پلٹ کر کعبے کو دیکھ کر کہا اے مکہ، کعبے کی طرف تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، ان گلیوں میں میرا بچپنا جوانی گزرا ہے، مگر کیا کروں اس شہر کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ مگر جب وعدہ کر لیا، پھر تاجدار کائنات نے مدینے کو وہ شرف بخشا کہ آپ وہ مقام جو جسد مصطفیٰ کو چھو رہا ہے، مکے والوں تم زمزم پہ ناز کرو، مقام ابراہیم پہ ناز کرو، صفا و مروہ پہ ناز کرو، کعبہ و بنائے کعبہ پہ ناز کرو، یاد خلیل پہ ناز کرو، یاد اسماعیل پہ ناز کرو، یاد حاجرہ پہ ناز کرو، تم اس پہ ناز کرو، مدینے والوں تمہیں مبارک ہو، تم وجود مصطفیٰ پہ ناز کرتے ہو، وہ خطہ مبارک ہو جو مصطفیٰ کو لگ رہا ہے اور عرش سے بھی افضل و اعلیٰ۔ اسے کہتے ہیں محبت و غلامی، کہ جب ایک مرتبہ نبی کا ہو جائے تو خوشی میں تک دستی میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے دریغ نہیں کرتا، نبی کے سننے اور ماننے سے نہیں گھبراتا، نبی پر جان مال اولاد ہر گھڑی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ سچا عقیدہ ہے، یہ سچا عقیدہ ہے، اور یہی عاشقوں کا بھی عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، یہی نبی کے غلاموں کا بھی عقیدہ ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی روش کو بدلیں۔ میلاد منانے والوں، تمہاری جھنڈیاں بہار کے موسم میں یقیناً بہار لے کر آتی ہیں، تمہارے جلوس اور تمہارے صلاۃ و سلام سے یقیناً یہاں کے گلی کوچے گونجتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، مگر یاد رکھو عشق کے تقاضے ہو رہے، زبانی جمع خرچ ہو رہے، عاشق فقط جھنڈیاں نہیں لہراتے، عاشق جھنڈیاں بھی لہراتے ہیں اور دلوں کو قربان کرنا بھی جانتے ہیں۔ عاشق ظاہر میں بھی عاشق ہوتا ہے، باطن میں بھی عاشق ہوتا ہے، جلوت میں بھی عاشق ہوتا ہے، خلوت میں بھی عاشق ہوتا ہے، گاؤں میں بھی عاشق ہوتا ہے، شہر میں بھی عاشق ہوتا ہے، کلام میں بھی عاشق ہوتا ہے، عاشق عقل میں بھی عاشق ہوتا ہے۔ اس کی باتوں سے بھی عشق کی خوشبو آتی ہے، اس کے عمل سے بھی عشق کی خوشبو آتی ہے۔ آج یہ دوسرا حصہ ہمارا کچھ کمزور ہو رہا ہے۔ اے محبت والو، تمہارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے محبت کا، عشق رسول کا۔ بریسیا کے شہر میں رہنے والوں، بس اٹلی کے اس مرکز میں بسنے والوں، تمہیں تمہارا عشق مبارک ہو، تمہاری محبتیں مبارک ہو، مگر آج اس میلاد کے موقع پر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کیا اس محبت کے ساتھ عمل کا نور بھی شامل ہے کہ نہیں، عمل کا حسن شامل کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری مسجدیں نماز کے لیے ہماری منتظر ہو تو سمجھ لو کہ ہم نے ابھی مصطفیٰ کے عشق کو نہیں سمجھا۔ وہ یہودی نے کیا کہا تھا جب کسی نے جمعے کی مسجد میں رش دیکھا
اس نے کہا دی مسلم ول ٹیک اوور دا ورلڈ، دنیا کو کنکر کر لیں گے، فتح کر لیں گے. چھا گئے. کہا کیسے چھا گئے؟ کہا دیکھو مسجدیں بھر گئی، دروازوں سے سڑکوں پر نکل آئے. اس نے کہا کب دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا فرائیڈے پریئر. اس نے کہا کہ کبھی فجر بھی جا کے دیکھا؟ انہوں نے کہا کبھی فجر جا کے دیکھی. فجر ماحول ٹھنڈا سے. اس نے کہا ان سے نہ گھبرا، یہ رواج ہے، جس دن جمعے جیسا اجتماع فجر ہو گیا پھر ساروں کو گھبرانے کی ضرورت ہے. پھر رواج نہیں ہوگا، عبادت ہوگی، پھر ان کی کیفیتیں اور ہوں گی. کہا پھر یقیناً ان سے گھبراؤ کہ وہی مجاہد، وہی جان باز نکل آئے. انہیں جاننا ہو تو ان کی فجر کی نمازیں دیکھنا. میرے دوستو، عشق کا سرمایہ تمہیں مبارک ہو، مگر آئیے اب مصعب بن عمیر کی طرح عمل کا سفر بھی کریں، ام سلمہ کی طرح عمل کا سفر بھی کریں، اسد بن زرارہ کی طرح عمل کا سفر بھی کریں. اور یاد کریں جب یہ بیعت کر رہے تھے حضرت عباس چچا آگے بڑھے، حضور نے آگے ہاتھ بڑھائے، وہ بات انہوں نے آگے ہاتھ بڑھائے. حضرت عباس نے کہا رک جاؤ، لوگوں تم سمجھتے ہو 5 باتیں کیا کہی ہے، تمہیں سمجھ آئی؟ کوئی سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ کئی 5 باتوں کا مطلب میں تمہیں آسانی سے سمجھاؤں. انہوں نے کہا سمجھاؤ. کہا تم بیعت نہیں کر رہے، سرخ و سفید سے اعلان جنگ کر رہے ہو. کل جب تمہارے سردار قتل ہوں گے، جب تمہارے اموال خرچ ہوں گے، تو پھر جب تم نے نبی کو چھوڑنا ہے تو بہتر ہے کہ آج ہی ہاتھ نہ بڑھاؤ. انہوں نے کہا، کوئی جواب نہ دیا. وہی بات تھی کہ درمیان میں وہ سننا چاہتے تھے حضور کیا کہتے ہیں. جب حضور نے کہا نا جینا مرنا تمہارے ساتھ، فرما پھر ہاتھ بڑھائیں. اسد بن زرارہ نے پھر حضور کے ہاتھ کو پیچھے کیا بڑے ادب سے. کہا ہے میرے قبیلے کے لوگوں پھر سمجھو، تم کیا بیعت کر رہے ہو؟ سارے عرب سے اعلان جنگ کر رہے ہو. عرب تم پر حملہ کرے گا. جب تمہارے اشراف و سردار قتل ہوں گے، تمہارے مال لوٹیں گے، تو سمجھ لو کہ پھر اس وقت بدلنے کا وقت نہیں ہے. قبیلے والوں نے کہا اسد ہاتھ ہٹا لے، اب پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں. ہم سننا چاہتے تھے کہ جب ہم نبی کے ساتھ ہوں گے نبی ہمارے ساتھ ہوگا. جب یہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کے ساتھ ہو، ساری کائنات آ جائے، مدینے کے انصار کو نہیں بدل سکتے. آئیے پھر سے وہی عشق کے بازار کو گرم کریں، اسی گرمی کی طرف چلیں. میں امید کرتا ہوں کہ کبھی پھر زندگی میں مجھے دوبارہ آنے کا موقع ملا اور آپ کو میری یہ باتیں بھی اچھی لگی. اگر اچھی نہیں لگی خیال ہے مولی تو ہورا گلنا کرتا ہے، اس کی رہن دو. نواب بنتا لیا کہ کوئی جی گلنا کرے کہ اصل کچھ نہ کرتا بولے ساری کرنے بھی کر مولا انہوں بخش دے. یہ جنتی نے سارے کم قاری محمود، قاری طارق محمود صاحب بھی کر، حضرت صاحب بھی کر، پھر تو بہت بات ہے. لیکن اگر آپ کے دل کو یہ باتیں لگی تو میں آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے سے شروع کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل کا نور عطا فرمائے، عمل کی بہار نصیب فرمائے. کبھی ہم دوبارہ آئے تو کچھ کے چہروں پہ داڑھی سے جی نبی کی سنت سے جی ہو. اور کوئی پوچھے میلاد میں تجھے کیا ملا؟ کہا بس میں میلاد منانے گیا تھا، پر خیال آ گیا کہ میں نے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائی، نبی کی کسی ایک ادا کو سجائی، نماز کی عادت ڈال دی. یہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. میں نے سوچا میں نبی کا عاشق ہوں تو کیوں وہ کام نہ کروں جس سے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہو. ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر اٹلی میں سالہ سال مزدوری کرنے والوں، بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر، اولاد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جوانیاں ساری اٹلی میں سرو کرنے والوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جوانیاں لٹا بیٹھے ہو. کل تم سے بھی سوال ہوگا کہ رشتوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جوانی سفر میں مسافر اپنے
साथ नबी की सुन्नतों का नूर भी अपने बातिन में सजाएं। जब ये कैफियतें होगी, खुदा की कसम लोग तुम्हें देखकर कलमा पढ़ेंगे, तुम्हें देखकर लोग कलमा पढ़ेंगे, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। अब तो हमें देखकर कुछ हो ही पड़ी। अल्लाह ताला हमें अपने अहवाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। हम सबको, मुझ समेत हम सारों को इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज में यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। और अगर मैंने वक्त ज़्यादा लिया और यकीनन ज़्यादा लिया तो मैं आप तमाम अहबाब से माज़रत भी चाहता हूँ कि मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं चाहता था कि आज इसी मिलाद पाक की बाबरकत रात में अल्लाह मुझे आपको सबको अमल का नूर अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची इताअत नसीब फरमाए, सच्चा तक़वा नसीब फरमाए, सच्चा इश्क नसीब फरमाए। और फिर उस इश्क में जब झूमोगे तो अमीर खुसरो याद आएंगे, फिर मंजर देखोगे, खुदा की कसम बयान करने को अल्फाज नहीं मिलेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। مولاي صل وسلم دائما
Arsh
سلطان لو کا خطبہ صبح شب ولادت سلطان لو کا خطبہ صبح شب ولادت دل پھر گئے ہمارے سوتے نہیں جاتے دل پھر گئے ہمارے سوتے نہیں جاتے خورشید کی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید کی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید کی وہ چمکا صبح شب ولادت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محمدیہ اسلامی مرکز کے زیر انتظام بینیفٹ کمیٹی کا قیام، بینیفٹ کارڈ کا حصول، صدقہ جاریہ اور ثواب دارین، ممکنہ سہولت اور تحفظ کا احساس، پسماندگان کے ساتھ مالی معاونت، ماہانہ معاونت صرف 10 یورو۔ بینیفٹ کارڈ حاصل کیجئے، صدقہ جاریہ اور تحفظ کے احساس کو تقویت دیجئے۔ محمدیہ اسلامی مرکز و جامع مسجد بریشیا۔ ڈاکٹر محمد مظفر چشتی آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ In Sura Al-Ahzab, o credenti, beneditelo anche voi e invocate su di lui la pace. Carissimi fratelli, do il benvenuto a tutti i convenuti come musulmano, nato in Italia e naturalizzato pakistano. Un benvenuto nella mia madrelingua per essere compresa da tutti e per testimoniare con i fatti dell'università dell'Islam e del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Per noi musulmani l'Islam è il santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, perché Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il più sottomesso di tutte le creature ed è per virtù della sua massima sottomissione all'essere supremo che chiamiamo Allah, che Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il più pacifico, il più misericordioso e il più tollerante. Per noi musulmani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è l'ultimo messaggero del nostro creatore unico e supremo. È per questo che noi musulmani crediamo che oggi debba essere un giorno di gioia e di ristoro per tutti gli esseri viventi, perché Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è portatore di messaggi di amore, di pace, di tolleranza, di armonia e di dialogo per tutta l'umanità. Nel santo e glorioso Quran Allah dice: o gente, non vi è dubbio su questo che il messaggero di Dio è per tutta l'umanità. Oggi noi celebriamo anche questa universalità sottolineando con le parole moderne è patrimonio dell'umanità e questa funzione è un modo per
patrimonio, la cui importanza è talmente vasta che nessuno di noi può pretendere di saperlo descrivere per intero. L'amore per Muhammad sallallahu alaihi wa sallam porta all'amore per Allah, e questo che non è che medicina per le genti e le nazioni. Questo amore è un elisir di pace, tolleranza e armonia che cura, e non uso condizionali, intere nazioni. È una medicina di cui questa società ammalata, ferita ed offesa da innumerevoli ingiustizie in ogni parte del mondo, ha un disperato bisogno. Senza questo amore nostro per Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non c'è possibilità di sopravvivenza per questa umanità. Al-Surawardi nel suo Avarif 259 racconta che Gesù, figlio di Maria, ha detto: mio Signore, informami su questa nazione oggetto di misericordia. Dio gli ha detto: è la nazione di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sapienti, timorati, pii, miti come se fossero profeti, si accontentano del poco che io do loro, e io mi accontento delle loro piccole opere. Li farò entrare in paradiso in virtù della professione di fede. Non c'è Dio al di fuori di Allah. Essi costituiscono, Gesù, la maggior parte degli abitanti del paradiso, poiché mai le lingue di un popolo si sono umiliate dicendo: non c'è né divinità al di fuori di Allah, quanto si sono umiliate le loro lingue, e mai si sono umiliati i colli di un popolo nell'adorazione quanto si sono umiliati i loro colli. Al-Falabi nel suo libro di racconti Qisas 391 riporta una tradizione apocrifa cristiana, ricordando che gli apostoli, i compagni di Gesù, erano pescatori, pescavano pesce. Gesù passò dunque presso di loro e disse: che cosa state facendo? Risposero: peschiamo pesce. Lui replicò: perché non vi mettete in cammino con me come per pescare uomini? Chiesero: come può avvenire ciò? Rispose: chiameremo la gente a Dio. Chiesero: tu chi sei? Lui rispose: io sono Gesù, figlio di Maria, servo di Dio e del suo inviato. Chiesero: ci sarà un altro profeta al di sopra di te? Lui rispose: sì, il profeta arabo. Allora quelli lo seguirono, gli credettero e andarono con lui. Queste citazioni sono tratte dal libro I detti islamici di Gesù, curato da un monaco della comunità cristiana di Bose. Io voglio chiudere questo mio breve intervento ringraziando la prefettura, la questura, il sindaco di Brescia, di questa città che ospita la maggior parte dei pakistani qui presenti, e vorrei ringraziare anche le forze dell'ordine e tutti quelli che ci hanno assistito e hanno permesso che questa Jalus si svolgesse in modo pacifico. Alhamdulillah Rabbil Alamin. मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर के खतीब हजरत अल्लामा हाफिज तारिक महमूद रज़ा साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाए और आप तमाम दोस्तों से मुखातब हूँ। तमाम जितनी तंजीमें हैं वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा हाफिज तारिक महमूद रज़ा साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قابل عزت قابل احترام حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، عزت کے لائق تمام جیت علماء اکرام اور عزت اور احترام کے لائق حاضرین اور غلامان مصطفیٰ، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو پہلی گزارش میں یہ شکریہ ادا کرنے سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی چھتریاں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس ہے، اسے بارش نہ سمجھیے. آپ اور ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. ہاں ہاں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ راستے کی یہ سختیاں ہمیں
ان جلوسوں سے نہیں روک سکتی. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سختی نہیں ہے، یہ ابر رحمت ہے. اور اس کا ایک ایک چھینٹا جو دوست چھتریاں لے کے کھڑے ہیں اپنی چھتریاں بند کر دیں. یہ ایک ایک قطرہ ہمارے گناہوں کی تلافی کا سبب بنے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں. ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج ایک عید ہم نے اور کرنا ہے. آئندہ سال زندگی کی جب تک ساتیں باقی ہیں، جب تک ہمارے جو روح کی تڑپ رہی ہے، ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر حال میں منائیں گے. یہ عید ہم نے کرنا ہے. آج بارش کم ہوئی، اللہ نے آپ کو موقع دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم میں گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں چھتری ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. ارے کسی کمونے کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہیں، کسی کستورے کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہیں. ارے یہ آپ کی حاضری بارگاہ نبوی کے اندر ہے، بارگاہ خدا بندی کے اندر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں چھتریاں نہیں اٹھائیں، چھتریاں نہیں لہرائیں، ہم سب جھنڈے لہرائیں گے، ہم نبی کا میلاد منائیں گے. کل تم چاہتے ہو نکھرا ہوا فضا کرم سارے عالم پہ چھڑک دو امت خطرہ کرم. میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا. سب سے پہلے میں تنظیموں کے نام لے رہا ہوں، اگر کوئی نام رہ جائے. ادارہ منہاج القرآن ملیشیا، دعوت اسلامی ملیشیا، مدنی دارالسلام لومیزانے، پاک محمدیہ اسلامی مرکز لوزارا، پاک محمدیہ اسلامی مرکز گوستانا رجومیلیا، پاک اسلامی مرکز کمپانولا رجومیلیا، انجمن غلامان مصطفیٰ ملیشیا، پاک ایسوسییشن کوریجو رجومیلیا، اور اسی طرح مدنی اسلامی مرکز بوریتو رجومیلیا، گلزار حبیب اسلامک سینٹر بیرگامو، مدنی کلچر سینٹر کاستانو پریمو، مدنی جامعہ مسجد فلارو، اور بزم عظمت رسول ایک تنظیم جو گلراتے سے دوست تشریف لائے ہیں، النور اسلامک سینٹر، ایزیو، جن کے نام لے سکا. میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں یہ نام بہت سارے ہیں، یہ کئی تنظیمیں ہیں جن کے میں نے نام گنوائے ہیں، لیکن ان کی حاضری تو میں نے اپنی زبان سے نام لے کے ادا کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام جو اس اجتماع کے اندر ہے، ارے در نبوی پہ، بارگاہ نبوی پہ اس کی حاضری کا اہتمام ہو رہا. اور یہ نام ہے، یہ سارے راستے ہیں، یہ سارے جادے ہیں جو بارگاہ نبوی کے اندر ہمیں لے جاتے ہیں، ہمیں پہنچاتے ہیں. آپ کسی بھی تنظیم سے کہیں، کسی بھی جماعت سے کہیں، اگر میں نعرہ لگاؤں سیدی مرشدی تو آپ کیا کہیں گے؟ یا نبی یا نبی. میں کہوں غلام ہے غلام ہے، آپ کا جواب زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے. غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے. ارے ہمیں غلامی رسول پہ فخر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پہ ہمیں ناز ہے. اور انشاءاللہ 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 اے میرے مالک، اے میرے خالق، جن لوگوں نے تیرے نبی کا میلاد منایا ہے، اے اللہ رب العزت گواہ رہنا کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا چرچا ان گلیوں میں کیا ہے، ان سڑکوں پہ کیا ہے. ان ذروں کو بھی گواہ بنا لے، آسمان کے ان قطروں کو بھی ہم گواہ بناتے ہیں کہ وہ وقت ضرور آئے گا. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شافع روزے جدا ہے وہ ہماری شفاعت ضرور فرمائے گی. تو میں نے کہا یہ ساری تنظیمیں ہمیں وہاں تک لے جاتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا یہ اخلاص، آپ کا یہ جذبہ، خدا کی قسم
آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ قافلہ در قافلہ جوک در جوک آپ محبت رسول کا راہ گلافتے ہوئے نام محمدی جپتے ہوئے اپنے رسول کے ترانے گاتے ہوئے ان کی نعتیں پڑھتے ہوئے ان کے درود و سلام پڑھتے ہوئے اس محفل کے اندر آتے ہیں. اس جلوس کو آپ نے تاریخی بنا دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. انتظامیہ کی طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی، آپ ساری انتظامیہ ہیں، ہم سارے نبی کے غلام ہیں، تو ہمیں معاف کرنا. وما علینا الا البلاغ. گرامی، ابھی علامہ صاحب کا خطاب ہوگا اور خطاب کے بعد یہاں عمرے کا ٹکٹ ہے، اور بھی انعامات ہیں. ایک بات غور سے سن لے، جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں اگر کسی کا انعام نکلتا ہے تو جو دوست یہاں پر موجود ہوگا انعام اسے دیا جائے گا، ورنہ پھر دوسری پرچی نکالی جائے گی. اس لیے ابراہیم جتنے لوگ جو وہ بینیفٹ کارڈ ہے جو مسجد کمیٹی کے معاونین ہیں ان کے لیے یہ ایک انعام پچھلے سال سے رکھا ہے، عمرے کا ٹکٹ ہے اور 2 ضیاء القرآن کی سیرت کی وہ جلدیں ہیں انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گی. ابھی میں بلا تخیر، یہ بارش ہو رہی ہے نا، میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا مخبر اٹھیا خبر سنان والا وہ دنیا والے لکھ مبارکاں جے ویلا ہو گیا سونے دے آن والا اوائے وقت دیے صاف کر رستیاں نو یا رب دا قدم فرمان والا او آؤ بدلو دھرتی نو غسل دیو لجپال تشریف لے آن والا. حضرات گرامی، بلا تخیر مالک الخطابت ہمارے محترم قابل صد احترام یو پی سے تشریف لائے معزز مہمان حضرت علامہ غلام ربانی افغانی کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اس عظیم الشان اجتماع سے اپنا خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال اللہ تعالی في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. آدھا دشمن کو کہتے ہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بریشیا کے رہنے والوں اور اٹلی کے اطراف و اکناف سے کونے کونے سے آج میلاد مصطفیٰ کے اس جلوس میں شامل ہونے والوں تمہیں مبارک ہو. آج میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں. بظاہر اس علاقے کا یہ وسیع میدان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی اقدامات کی شکایت کر رہا ہے. مگر میرے دوستو چھتریاں بند رکھیں، چھتریاں بند رکھیں. کہہ دیا ہے یہ رحمت کی بارش ہے. اللہ کے بندو خدا کی رحمت سے نہ ڈرو، اللہ کی رحمت لیتے رہو. چھتریاں بند رکھو تاکہ یہ ابر کے چھینٹے پڑے قیامت کو ایک ایک قطرہ گواہ ہو جائے کہ نبی کے غلاموں پر چھینٹے پڑے تھے. یہ پانی کے قطرے بھی گواہ دیں گے کہ ہم میلاد والوں کے برسے تھے. ایک یہ میدان ہے. میں چشمے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حشر کا میدان ہوگا، اسی طرح اس کی وسعتیں جدا تو
نہیں جدا، مگر اس میدان میں بھی آپ ہم کھڑے ہوں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو اس دن مصطفیٰ کو خدا کہے گا اے میرے محبوب، سب کے چہرے اٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، آج منہ دکھائی کا کیا لوگے؟ اپنا چہرہ بھی اٹھاؤ۔ فرمائیں گے میرے مولا، امتی امتی، بریشیا کے میدان والوں، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج میلاد مصطفیٰ کے لیے اس میدان کو سجایا ہے۔ حشر کے دن یہی میلاد والا حشر کے میدان میں تمہیں اپنی شفاعت کے سائے میں لے کر رہے گا۔ مصطفیٰ کی شفاعت قیامت کے دن تم پر سایہ کرے گی۔ مبارک ہو تمہیں۔ یورپ کی وادیوں میں لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا، نبی کا نام مٹانے کے لیے کارٹون بنائے، مصطفیٰ کی ذات پر تنقید اور تنقید کے تیر چلائے، الزامات، فسادات، لڑکیات کے نئے نئے دروازے کھولے۔ خیال یہ تھا کہ یہ لوگ نبی سے جڑا ہو جائے، نبی کے در کو چھوڑ دے، مگر آج کا یہ میدان میں ان سارے کارٹون بنانے والے، سارے جھگڑے اور اپنے انداز سے نبی کے ذکر کو مٹانے کا سوچنے والوں کو میں آج دعوت فکر دیتا ہوں۔ آؤ دیکھو، تم سمجھتے ہو تمہارے اخبار سے، تمہاری کتاب سے، تمہارے اسکرین سے، تمہاری تقریروں سے، تمہاری تحریروں سے نبی کا ذکر مٹے گا۔ ارے تم کیا مٹاؤ گے؟ خدا نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ساری کائنات مٹائے، نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا کہ خدا نے اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ اور آپ کا یہ جلوس، آپ کا یہ اجتماع اس لیے بھی تاریخی ہے کہ یہ یورپ کی وادی میں ہے۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا، ہم اور آپ معاشی حالات بدلنے کے لیے آئے تھے، تلاش روزگار میں آئے تھے، ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا۔ کسے خبر تھی کہ تلاش معاش میں آنے والے گاؤں دیہاتوں سے نکل کر اپنی بدحالی اور معاشی خوشحالی کے لیے یورپ میں داخل ہونے والے، روم میں آنے والے، اٹلی میں آنے والے، بریشیا میں آنے والے فقط اپنے جسم کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ اپنے روحوں کے قبلے، اپنے ایمان کے قبلے، شان ایمان سرکار معالم نور مجسم کے جلوس کے، محبت کے ترانے گاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے صدائے لگائیں گے۔ اور آپ کا یہ جوش اور جذبہ دیکھ کر مجھے امام فخر الدین رازی کی وہ عبارت یاد آتی ہے جو انہوں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت کہا تھا۔ آج سے صدیوں پہلے انہوں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ کیا تھا، اس کا ایک مفہوم بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک مطلب یہ ہے أَمْلَأُ الْعَالَمُ مِنْ اتباعِكَ، وہ مصطفیٰ جو غار ہیرا سے پہلی وحی لے کے نکلا،
جو غریب الوطن ہوا، جسے مکہ سے نکالا گیا، جسے احد و بدر میں ستایا گیا، جس کے چچا کے کلیجے بچا کیا گیا، یہ بات مکے تک نہیں رہے گی، مدینے تک نہیں رہے گی۔ املأ العالم من اتباعک، یہ خدا کا وعدہ ہے، اے میرے مدینے والے، کائنات کو تیرے ماننے والوں سے بھر کے رکھ دوں گا۔ کلہم یصلونک ویصلون علیک، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں تیری ثنا کریں گے، اور گلی کوچوں میں، بازاروں پر تجھ پر صلاۃ و سلام کے تحفے بھیج رہے ہوں گے۔ فالقراء یحفظون الفاظ منشوری کا، قاری قرآن کو تیرے جمال کا تذکرہ سمجھ کر اس کی تلاوت میں تیرے حسن کو تلاش کریں گے۔ یفسرون والمفسرون یفسرون معانی فرقان کا، تیرے دل پر نازل ہونے والی کتاب، مفسرین تیری تشریح بیان کریں گے۔ والمعاذ یبلغون وعظک، بڑے بڑے خطباء تیرے کلام کو کائنات تک پہنچا رہے ہوں گے۔ بل العلماء والسلاطین یصلون علیک ویمسحون وجوہہم بتراب روضک بتراب روضتک فشرفک باق الی یوم القیامہ۔ کہا میرے آقا، رفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے وزراء، صاحب منصب تیرے در کی چوکھٹ پر آئیں گے، ہاتھ سلام پڑیں گے، تیری در پہ چبی جھکا کر تیرے در کے خاک کو اپنی پیشانی پر ملیں گے، اور فرمایا فشرفک باق الی یوم القیامہ۔ مصطفیٰ، آپ پر ہماری چار قربان، قیامت تک نعت مصطفیٰ کے، ذکر مصطفیٰ کے، حسن مصطفیٰ کے، جمال مصطفیٰ کے، کمال مصطفیٰ کے، رخ زیبا کے، والضحیٰ چہرے کے، واللیل زلفوں کے، علم نشرہ سینے کے، وودانا عنک وزرک پشت مبارک کے، ما زاغ البصر وما طغى چشمان کے، الی یوم القیامہ۔ مبارک ہو، قیامت تک ترانے گونجتے رہیں گے۔ آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے اپنا نام غلامان مصطفیٰ میں شامل کرایا۔ مجھے بتایا گیا ہے اٹلی والوں، یہاں پر 150 بندوں سے یہ جلوس شروع کیا گیا، اور لوگ کہتے تھے یہ چند بندے سڑکوں پہ نکل کر کیا کریں گے، یہ اس ماحول کو نہیں سمجھتے، یہاں کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، مگر جامعہ محمدیہ اسلامک سینٹر والے، ان کے رفقا اور دوست، انہوں نے کسی کے تانے کی پرواہ نہ کی، کسی کے کہنے کی پرواہ نہ کی، جلوس دھوپ والے دن نکالا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ چمکتی دھوپ نہ تھی، چھاؤں آ گئی، پھر بھی آپ آئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ برف برس رہی تھی، لوگوں نے کہا آج میلاد والے بھاگ جائیں گے، برف ان کے گرم جذبات کو ٹھنڈا کر دے گی۔ مبارک ہو، برف کے برستے ہوئے ماحول میں بھی اس سردی نے آپ کے عشق مصطفیٰ کے گرم جذبات کو ٹھنڈا نہ کیا۔ آج کہتے تھے بارش ہے،
اٹلی والے بارش کے عادی نہیں ہے، نہ جانے کیا ہوگا، مگر خدا کی قسم میرا ایمان تھا، میرا وجدان تھا، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے عاشقوں کے احوال پڑھے ہیں، ہر صدی کے سچے عاشقوں کے رنگ دیکھے ہیں، میرا وجدان کہتا تھا بارش برس برس کے تھک جائے گی، مگر نبی کے غلام میدان کو بھر کر اپنے جذبوں کو دکھا کر رہیں گے۔ اٹلی والوں، ایشیا والوں، اٹلی والوں، اور جو جہاں جہاں سے جلوس میں آیا ہے، آج سمجھ لو تم اس کا میلاد منانے آئے ہو جس کے لیے امام حسن نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انہیں آگے وزن محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اوروں کا اپنا مطلب ہے، حشر کس کے لیے سجا ہے؟ بنانا حضرت کے بھائی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حشر ایک اس لیے بھی سجا ہے مصطفیٰ کی جانوں کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ دنیا سے پردہ کر گئے، بعد والوں نے نہیں دیکھا، اللہ نے چاہا، اس کی مشیت تھی کہ ایک میدان ایسا بھی سجے جہاں ہر طرف، ہر اطراف میں، ہر کونے میں، ہر کنارے میں، ہر جانب کوئی حضرت ابراہیم کے پاس جائے، کوئی حضرت موسیٰ کے پاس جائے، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس جائے، مگر وہ دن میرے نبی کا دن کہلائے، ہر ایک کہے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، آج ہمارے پاس نہ آؤ، جب سارے ہاتھ اٹھا دیں گے وہ بزم کائنات کا رب کہے گا لوگوں اب بتاؤ کس کی طرف دیکھتے ہو؟ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کہیں گے حشر میں در بدر پھرنے والوں، ہر در کو کھٹکھٹانے والوں، کہاں جاتے ہو؟ آج تو یہ حشر سجا ہی میرے لیے ہے، انا لہا انا لہا انا لہا۔ پیر نصیر نے اسی لیے تو کہا تھا کہ کیا پرکیف منظر ہوگا، کیا حسین کھڑیاں ہوگی، کیا سعادتیں ہوں گی۔ آدم نجی بھی کھڑا ہے، موسیٰ کلیم بھی کھڑا ہے، ابراہیم خلیل بھی کھڑا ہے، اسماعیل ذبی بھی کھڑا ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑا ہے، پیغمبر کھڑے ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کھڑے ہیں، اصحاب کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، اتقیاء کھڑے ہیں، صلحاء کھڑے ہیں، نجبا کھڑے ہیں، اغیاث کھڑے ہیں، اوداد کھڑے ہیں، کاملین کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں، عارفین کھڑے ہیں، محبین کھڑے ہیں، عاشقین کھڑے ہیں، ذاکرین کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، مگر ہر طرف کرسی ایک ہی لگی ہے، مصطفیٰ کے لیے لگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ کرسی ایک ہی لگی ہے مصطفیٰ کے لیے، لواء الحمد بیدی، ہم کا جھنڈا میرے پاس ہوگا۔ اس وقت بھی نصیر نے کہا تھا موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، وہ ادھر دیکھنے گئے ہیں، آپ بریشیا کے میدان میں دیکھنے آئے ہو، ان پہ بھی سلام ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔
حضرات گرامی، ابھی آپ نے ہمارے محترم معزز مہمان حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کا عشق و محبت بھرا خطاب سماعت فرمایا. اب انشاءاللہ عزیز قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے بعد علامہ وقار احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پہلے آئے اور ضیاء النبی کا جو انعام ہم نے رکھا ہے اس کی قرآن اندازی فرمائیں. ایک پرچی نازل کریں. عباس محمد 1/1/1955 ویا دلہ ریپوبلیکا سریسو کے یہ عباس صاحب موجود ہیں. انعام ان کو ملے گا جو یہاں موجود ہوں. اب ضیاء القرآن 5 جلدوں پہ مشتمل مکمل تفسیر، اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب علامہ محمد فاروق صاحب گستارہ سے تشریف لائیں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور یہ قرہ نکالیں، یہ پرچی نکالیں. احمد وقاص، ڈیٹ آف برتھ ہے 21/5/1987. احمد وقاص اور احمد وقاص ضیاء القرآن کا تحفہ قرہ اندازی کے ذریعے ان کے لیے مبارک ہو. یہ پرچی آپ حضرت علامہ شجاعت رسول صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عمرے کی جو پرچیاں اس کا انعام نکالیں. اگر کوئی دوست وہ یہاں پر موجود ہے، یہ اعلان میں نے پہلے کیا تھا، اسے انعام ملے گا. جو یہاں پر جلوس میں نہیں آیا پھر دوبارہ پرچی نکالی جائے گی. بشیر محمد انصر، ڈیٹ آف برتھ ہے 12/2/1969 جس کو ہم کہتے ہیں 69. بشیر محمد انصر نام ہے. اگر یہ دوست ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں اور آگے تشریف لیں. ماشاءاللہ مبارک ہو. وہ دوست آگے آ گئے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. اپنی پرچی دیکھیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. نام دینے کے لیے بلا دیں. جی جو دوست اوپر تشریف لے آئے ہیں، جن دوستوں کو ضیاء النبی کا انعام بذریعہ قرہ اندازی ملا ہے وہ اوپر تشریف لے آئے. اور میں محترم جناب علامہ حافظ زین العابدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ان تک یہ انعام پہنچائیں. ضیاء النبی 7 جلدوں پہ مشتمل معرکۃ العراء سیرت کی کتاب، جس کے مصنف ہیں پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری. ابھی ضیاء القرآن کے لیے میں ملتمس ہوں کوئی ایسے دوست جناب ڈاکٹر مدثر چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں، جو قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری ان کے مرید بھی ہیں، قبلہ پیر امیر حسنات صاحب کے خلیفہ بھی ہیں. ان سے میں ملتمس ہوں. پرچی وہ سیرت کے لیے، یہ دوبارہ سیرت کے لیے وہ ضیاء القرآن کا تحفہ جو ہے وہ ان دوستوں کو پیش کریں گے. شفیق محمد، ڈیٹ آف برتھ ہے 1956 2/2/1956 2 فروری 1956 56 ویا کریمونا بریشیا کے اندر ہے یہ دوست. اگر یہ محفل کے اندر موجود ہے تو یہ تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں. یہ قبلہ پیر ڈاکٹر مدثر چشتی صاحب ضیاء القرآن کا تحفہ دیں گے جن دوستوں کے نام دیں گے. یہ ضیاء القرآن کے لیے جو پرچی نکلی ہے، ایک دوست ہیں جو خود موجود ہیں اور ان کے والد صاحب کے نام کی پرچی ہے، تو طے یہ پایا تھا کہ وہ دوست جو یہاں موجود ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا. تو دوبارہ سے میں ملتمس ہوں حافظ شاہد صاحب جو کاستان و پریموں سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں کہ وہ یہ قرہ نکالیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ وہ پرچی نکالیں گے کہ جو صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے.
صفدر حسین ڈیٹ آف برتھ ہے 2/3/1972 2/3/1972 صفدر حسین صاحب ویا وینیتو اور یہ ترولیاتو سے ہیں یہ دوست اگر یہاں پہ موجود ہیں. علامہ صوفی محمد عارف صاحب سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ یہ پرچی نکالیں. صابر محمد ڈیٹ آف برتھ ہے 31/10/1966. وقت بہت محدود ہو رہا ہے, ابھی ہم نے نماز عصر ادا کرنی ہے. جو ابھی صلاۃ السلام کے 2 اشعار مختصر دوران اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرورت لے کے فوراً مسجد میں پہنچیں گے اور نماز ادا کریں گے. صابر محمد 31/10/1966 آگے اسٹیج پر تشریف ہے, ماشاء اللہ مبارک ہو. تو قرآن اندازی کا یہ مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہم تمام علماء کرام سے, اپنے مہمانوں سے ہم اپنے محترم اپنے معزز مہمان حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ جو دوست جن کی عمرے کی ٹکٹ نکلی ہے, آپ کے نعروں کی گونج میں سیدی مرشدی یا رسول اللہ ڈاکٹر مدثر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ضیاء النبی ان دوستوں کو پیش کریں گے جن کا یہ نام. ضیاء النبی جن دوستوں کی آپ آگے مبارک. حافظ شاہد صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ان تک یہ ضیاء القرآن کا یہ تحفہ پہنچائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ آدھوں سلام شمع حسن ہدایت پہ آدھوں سلام شمع حسن ہدایت پہ آدھوں جس کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا, جس کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا, ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع حسن ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا علی صدقہ چشمے آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ. یہ محبتوں کا نذرانہ, آج کے یہ لہراتے ہوئے جھنڈے, آج کے یہ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں, درود و سلام کے گجرے, رب کائنات ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ سارے نذرانے اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات, فخر موجودات, رحمت عالم, نور مجسد, امام المرسلین, سید العالمین, سرکار دو عالم,
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما اے رب کائنات. آج جیسے اس میدان میں ہر طرف فقط نبی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, ہر سو نبی کے ذکر بلند ہو رہے ہیں, اور ہر ایک والہانہ اپنے نبی سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. حشر کے میدان میں اسی جذبے کو جوان رکھنا, حشر کے میدان میں یہی سرمایہ عطا فرمانا. یا اللہ دنیا میں مصطفیٰ کی محبت, قبر میں حضور کی معرفت اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین اس بابرکت محفل میں جو سفر کر کے آئے, دور دراز سے آئے, مال خرچ کیا, تعاون کیا, اس عظیم اسلامی مرکز ملیشیا کے عہدے داران کے ساتھ, حافظ صاحب کے ساتھ, منتظمین کے ساتھ, جس نے جو تعاون کیا, رب کائنات ذکر مصطفیٰ کے صدقے ہر ایک کی کاوش کو قبول فرما, ہر ایک کے اٹھتے ہوئے قبر کو قبول فرما. اور مولا ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کے صدقے بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے کہا اے رب کائنات جو بے اولاد ہے, آج صبح بہارا کے ان پرکیف اور ماہ بہارا کے ان پرکیف اور اس عظیم خوبصورت ڈھلتی شام کے صدقے رب کائنات جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. الہ العالمین جو گھریلو الجھنوں کا شکار ہے, گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. جو اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہے, روشن مستقبل عطا فرما. جو بچے بچوں کی اچھی نسبتوں کے لیے پریشان ہے, فاطمہ الزہرا کی چادر کے صدقے سب کو اچھی نسبتیں نصیب فرما. بیماروں کو کربلا کے بیمار زین العابدین کے صدقے شفا عطا فرما. جن کے والدین اعزا اقربا بزرگ فوت ہو چکے ہیں, مولا ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے رب کائنات ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, مفسدوں کے فساد سے بچا, فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے بچا. اٹلی کی سرزمین پر بسنے والے, یورپ کی وادی میں بسنے والے مسلمان, اے مولا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو یہاں مستقل رہنے کے لیے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے, قانونی پیچیدگیاں ہے, مولا سب کی مشکلیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے حل فرما دے. خیر عطا فرما, برکت عطا فرما. زندگی بھر دم میں دم, جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. زندگی بھر میں کہتا ہوں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے, ہر دم ہر گھڑی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن تنظیموں نے تعاون کیا, ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس بستی میں رہنے والے, اس شہر میں رہنے والے, اس ملک میں رہنے والے مصطفیٰ کے ان عاشقوں کو وحدت عطا فرما, اتفاق عطا فرما, اتحاد عطا فرما, باہمی محبت و مودت عطا فرما. اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بہت سارے ساتھیوں نے انفرادی دعاؤں کے لیے کہا, سب کے لیے ایک مرتبہ اجتماعی آمین کہے, ایسی آمین کہے کہ گنبد خضرا تک جائے. مولا سب کی مرادیں جائز پوری فرما, سب کی جائز مرادیں پوری فرما. نبی پر ایسا آخری اس مجلس کے حوالے سے ایک ایسا سلام بھیجے کہ صدا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, گنبد خضرا میں آپ کی آواز سنے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ سال پہ تشریف لے آئیں, یہ عید کر لیں, پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر میلاد ہم منائیں گے. اور بارش ہو برف ہو, اب یہ پوچھنا نہیں ہے کہ میلاد کا جلوس ہوگا یا نہیں, انشاءاللہ ہوگا ہوگا ہوگا. آپ تمام دوستوں سے سلام عقیدت کے ساتھ اجازت.
انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مسجد میں نماز ادا ہوگی، مسجد میں تشریف لے چلیں.